والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. حمد و صلات کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز، عالی مرتبت، ذی وقار، محترم محتشم اساتذہ کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر جمیل کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی شرکت کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل تاریخ عرب اٹھائیں تو معاشرے کی حالت اس قدر دردناک تھی کہ جب کسی شخص کو یہ خبر دی جاتی کہ تیرے ہاں بیٹی نے جنم لیا ہے تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا. عزت اور آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑھا کھود کے دھکا دے کر اوپر مٹی ڈال دیتا. اگر کوئی باپ اتنا ظالم، اتنا سفاک تھا تو وہ اس قابل تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سکت نہیں کہ اپنی زندہ بیٹی کا گلا دبا سکے تو وہ اس قابل نہیں تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے. یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے. وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے. جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا: بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعۃ منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے. یہ کلمہ محبت بھی ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے. دیکھیں، آج میں یا آپ اپنی بہن یا بیٹی کے لیے کوئی پیار بری بات کہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے. آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے، آج اس معاشرے میں بہن کا وقار ہے. یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے. جوان سال بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیاہنا ہے. یہ باپ تو ذبح کیا کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کر دیتا تھا. ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا: یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا نور ہے کہ 14 صدیوں کے بعد بھی بہنوں اور بیٹیوں کی محبت، پیار اور الفت آج باپ اور بھائی کے سینے میں موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا. حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نیاد عورت آئی اور اس نے دروازے پر آ کر صدا لگائی. میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے تاکہ میں سائل کو صدقہ کر دوں. تلاشی بسیار کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کر دیا. حضور اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا.
حضور ماں خود بھی بھوکی تھی، اس کا اپنا پیٹ بھی کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو ہی کھلا دیا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضور میں سنو عائشہ، اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہی بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی کہ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی، اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت عطا کرے گا۔ کہاں بیٹیاں باعث شرم و ننگوار سمجھی جاتی تھی، کہاں بیٹیاں ہی دخول جنت کا سبب قرار پائیں۔ خود فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی، تو میرے حضور فرماتے ہیں اتنا خوش قسمت شخص ہے کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ یہ اعزاز، یہ تکریم کس کو ملے گی؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہوگی۔ بہنیں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آپ جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی نہ کوئی سگی بہن تھی اور نہ کوئی سگا بھائی۔ میرے حضور در یتیم ہیں، لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ کے ہاں تشریف لے گئے، تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا ہے۔ وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی۔ ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھیے کتنے خوبصورت ہے، اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جھیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھیے کتنی پیاری ہیں۔ تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی۔ اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا تو وہ کہتی جناب رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتے ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے۔ تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن بھی ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی۔ اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا۔ تو وہ کہتی نہیں نہیں شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے۔ وہ تو میں آتا حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور علیہ السلام کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربنا اب قلنا محمدہ، شاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے۔ آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھو جوانوں کا بھی سردار بنے۔ زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیمہ کی شادی ہو گئی۔ مدنی دور کی کہانی ہے اور اتفاق یہ ہوا کہ جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی تھی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی۔ ان کے کچھ بندے قتل کر دیے اور کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ اپنے ساتھ لے آئے۔ عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے نکلے۔ ہر دروازے پر دستک دیتے اور فنڈ مانگتے۔ چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر بھی پہنچ گئے۔ دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنا حصہ ڈالو۔ پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ رقم کیوں جمع کی جا رہی ہے؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے، ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے ہیں اور ہم نے اپنے قیدی چھڑانے ہیں۔ تو پوچھا کہ ان کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے ہیں؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے۔ کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤں گی۔ کہا تم ان کو جانتی ہو؟
کہا ہاں ہاں تمہیں نہیں پتا، وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں۔ حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی تھی۔ خبردار، میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا، ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ دوں۔ صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے تھے۔ حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں تو اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونپ دی۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچہ حبیب ہے، آگے تو بغیر اجازت کے جبریل نہیں جا سکتے، تو کون ہے؟ روایت میں آتا ہے جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونپ دی گئی، تو حضرت شیمہ یوں تلوار کو ہاتھ سے جھٹک کر کہا، خلو سبیلی وعلموا انا اخت نبیکم، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی ہی باجی اور بہن لگتی ہوں۔ یہ آواز کانوں میں پڑی، صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آگے، نگاہیں نیچی کر دی، تلواریں پیچھے ہٹا دی۔ حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئیں۔ میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا، خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا، میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور میں میری بہن، تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا بہن کا دروازے پر آنا کتنا معتبر ہے۔ پھر چند جوڑے، کچھ گھوڑے، بہت سارا ساز و سامان، اور میرے حضور خود بہن کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے۔ صحابہ نگاہیں نیچی کیے، محبوب علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ، میں جب بھی قیدی چھوڑتا ہوں پہلے تم سے مشاورت کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے، میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کی اے بندہ نماز، آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہیں کریں، ہم کون ہوتے ہیں بھلا درمیان میں مشورہ دینے والے؟ لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے، آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ بھی ضروری نہیں سمجھا؟ حضور میں صحابہ، آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی۔ زمانے کو عملاً بہن کا رشتہ میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا۔ توجہ چاہوں گا، جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جب بہن زندہ درگور کر دی جاتی، آپ تاریخ عرب اٹھائیں، 30 دراہم کی خاطر 3 بیٹوں نے جا کے بازار اور منڈی کے اندر ماں کو فروخت کر دیا۔ ماں روتی تھی اور ماں چیختی تھی اور کہتی تھی بیٹا میں تمہاری ماں لگتی ہوں، لیکن وہ کہتے تھے ہم تیرے سے نفع اٹھائیں گے۔ بھیڑ بکریوں کی طرح جب انسانیت بک رہی تھی، اور حالت یہ تھی کہ ماں جیسا مقدس رشتہ بھی بازاروں کی نظر ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ تو کرم ہو گیا کہ دھرتی پہ سونے محمد کے مبارک قدم آئے۔ انہوں نے آ کے بتایا کہ صاحب یہ کتنے تقدس والے رشتے ہیں، یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ جس کا باپ راضی ہے اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے، اور جس کا باپ ناراض ہے اس کا عرش کا رحمان بھی ناراض ہے۔ کائنات کی قیمتی متاع جنت تھی، کھینچ کر کے ماں کے قدموں کے نیچے بچھا دی۔ تشریف فرماتے کہ ایک نوجوان حاضر خدمت ہوتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور جی میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، یعنی میرے اندر یہ آرزو ہے، یہ تمنا ہے کہ میں تلوار پکڑ کے دشمنان خدا اور رسول کے اوپر ٹوٹ پڑوں، اور یہاں تک کہ میں جام شہادت نوش کر لوں اور زندگی جیسی متاع عزیز اسلام کی خاطر قربان کر دو۔ میرے حضور پوچھتے ہیں احی والدہ کا، کیا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ ماں تڑپ رہی ہو، بیٹا جہاد بھی کرے، بیٹا تبلیغ بھی کرے،
اللہ کا قرب نہیں ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہوں گے۔ ایک دن نماز پڑھانے آئے تو تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور علیہ السلام کا استقبال کیا، محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔ اور اگر آج ہماری حالت یہ ہو کہ ہم اپنے 6 انچ کی موبائل کی سکرین سے نظر ہٹا کر ماں یا باپ کی بات سننے کے لیے بھی وقت نہیں رکھتے ہیں، تو پھر مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا کہ تعلیمات کیا تھیں اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ ماں باپ اس قدر اہمیت کے حامل کہ ان کی رضا میں اللہ کا قرب ہے۔ اور آپ تاریخ انسانیت اٹھا کر دیکھیں، جس شخص کو بھی اس دنیا میں کوئی عزت، کوئی مقام، کوئی رتبہ ملا ہے، آپ اس کے پیچھے دیکھیں گے کہ ماں باپ کی خدمت کا صلہ نصیب ہوگا۔ بڑے بڑے لوگوں کی کہانیاں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جب انہوں نے ماں باپ کی خدمت کی تو اللہ نے دنیا میں بھی ان کو سرخرو، جو ہمیں بہت کچھ واضح طور پر دین کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ وقت سمٹ رہا ہے، دوسری بات جو میں آپ سے کرنا، ایک تو یہ پہلی بنیادی بات ہے کہ ہم رشتوں کے تقدس میں اور صلہ رحمی کے عنوان پر اپنے آپ کو ہمیشہ اس قدر مضبوط کر لیں کہ دین رسول کی تعلیمات ہمارے لیے ہمیشہ مشعل راہ ہوں گی۔ دوسری چیز، اور جو میں آخری بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، بیٹا آپ شہر کی ایک عظیم تعلیمی درسگاہ میں علم نافع کی صورت میں جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنا قیمتی وقت اس وقت صرف کر رہے ہیں۔ یہ گولڈن ٹائم ہے آپ کی زندگی کا، اس کو ہمیشہ بامقصد بنا کر جو ہے وہ صرف کرنا ہوگا۔ ہمارے ہاں اصول یہ سمجھ لیجئے، اسلام کا بنیادی اصول، اسلام علم نافع کا درس دیتا ہے، اور ہمیں جو تعلیمی درسگاہ میسر ہے، میں غلط نہ ہوں تو یقیناً ہمارے ماں باپ کو یہ سہولیات میسر نہیں تھی، لیکن انہوں نے بھوک کاٹی، پیٹ کاٹا اور مشقت، محنت اور مزدوریاں کر کے مجھے اور آپ کو اتنا خوبصورت ماحول کہ بہترین شہر کی تعلیمی درسگاہ میسر ہے۔ ماں باپ سے، اسلام سے، پاکستان سے وفا یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی تعلیم کے اوپر پورا فوکس کریں گے اور ان عصری علوم کو اتنی اچھی مہارت کے ساتھ ہم حاصل کر لیں کہ ہم پاکستان اور امت مسلمہ کی بقا کی جنگ میں اپنے حصے کی شمع روشن کر سکیں۔ عمومی طور پر بعض اوقات یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم دین اور دنیا کو الگ خانوں میں دیکھنے کا مزاج رکھتے ہیں۔ ہم نے یہ لائن آف بارڈر ڈرا کر لی ہے اور ہم نے کہا یہ دین کی تعلیم ہوتی ہے اور یہ دنیا کی تعلیم ہوتی ہے، اور بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرتے ہوئے طلباء کرام اس تعلیم کو اس قدر اہمیت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں، اور نتیجے میں بہت ساری دیگر ایکٹیویٹیز زندگی میں شامل ہو جاتی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو صرف دنیا کا کام ہے، یہ تو کوئی بہت اہم کام نہیں ہے۔ ہمارا جو ہے وہ بعض اوقات یہ رویہ بھی ہوتا ہے، ہم جب ہاسٹل میں پڑھتے تھے تو کوئی بہت انتھک محنت کرنے والا طالب علم ہوتا تھا تو دوسروں کو کہہ رہا ہوتے، دوسرے اس کو کہہ رہے ہوتے تھے یہ قبر سے پیچھے پیچھے کام آنا ہے، قبر کے اندر تو یہ چیز کام آنی، تو ہم یہ کانسیپٹ ہی بلڈ اپ نہیں کر سکے۔ میرا تاجر بھی کہتا ہے کہ کیا کریں جی، دنیا داری کے لیے کرنا پڑتا ہے، تو میں کہتا ہوں ہم نے لائن آف بارڈر ڈرا کی ہوئی ہے، 2 الگ پورشنز بنائے، یہ دین کا پورشن ہے، یہ دنیا کا پورشن ہے، اور ہم جو ہے وہ وقت سارا صرف کر رہے ہیں دنیا والے پورشن میں، اور پھر اس کے بعد ہمارے اندر امنگ پیدا ہوتی ہے کوئی دین کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے۔
پھر جو ہے تاجر سوچتا ہے کہ میں کوئی 40 دن کا چلا کاٹوں، اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں کوئی عمرہ کر کے آتا ہوں، میں کوئی یتیم بچیوں کے لیے جہیز کا بندوبست کرتا ہوں. تو ہم ادر ایکٹیویٹیز کے اندر اپنا ٹائم الگ سے مینیج کر رہے ہیں. نو ڈاؤٹ اگر نیت کا حسن ہو تو یہ قابل تحسین اعمال ہیں اور ان سے برکات جڑی ہیں. لیکن اگر آپ اور میں اپنے فرائض کو اچھی طرح سے انجام نہیں دیتے ہیں تو پھر ہمارے یہ بہت سارے کام کل ہمارے لیے خیر کا پیغام نہیں لا سکیں گے. جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے کام سے پوری دیانتداری کے ساتھ نبھا کرنا ہوگا. اور اس وقت جو ملک کی معاشی حالت ہے اس میں ایک بڑا فیکٹر یہ ہے کہ نیچے سے لے کر اوپر تک اور اوپر سے لے کر نیچے تک ہم سب لوگ اپنے کام کو پوری دیانتداری سے کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں. اور ہم الگ سے میں نے کہا کوئی نیکی کرنا چاہتے ہیں، کاش کہ ہم اپنے اس کام کو ہی عبادت کے طور پہ دیکھنا شروع کریں اور اپنا پورا فوکس اس پہ رکھ کے اپنا ان پٹ اس پہ دیں گے تو نتائج میں کل آؤٹ پٹ میں ہماری دین و دنیا دونوں بہتر ہوں گے. تو میں نے کہا کہ یہ دین کی تعلیم ہوتی ہے، یہ دنیا کی تعلیم ہوتی ہے. بطور سبجیکٹ دیکھیں تو اسی طرح ہے. آبویسلی جو کیمسٹری کی تعلیم ہے وہ کیمیا کی تعلیم ہے، جو بایو ہے لیونگ تھنگس کا علم ہے، اور جو فزکس ہے وہ ایک پورا علم ہے. اسی طرح اسلامیات کو آپ دیکھیں تو مذہب یا اسلام کی تعلیم جو ہے وہ اسلامیات کی تعلیم ہے. بطور سبجیکٹ تو اسلامیات کی تعلیم ہی دین کی تعلیم ہے. لیکن جو مومن کو مزاج دیا گیا ہے، مومن کی دنیا بھی دین کے تابع ہے. اور دین کی چھتڑی کے نیچے جب ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر سب چیزوں کا اللہ کی بارگاہ میں ایک اجر ہے. میں اس کی سادہ سی مثال دیتا ہوں. قرآن مجید کے اندر حکم ہے کہ اے محبوب اپنے غلاموں سے فرما دیجئے کہ جہاد کے لیے اپنے گھوڑے تیار رکھو. یہ قیامت تک کے لیے حکم خداوندی ہے کہ جہاد کے لیے تم گھوڑے تیار رکھو. اب اس کی کوئی کرنٹ ایرا کے اندر تشریح کیا ہو سکتی ہے؟ کیا اس کی تفسیر یہ ہوگی کہ آپ کوئی بڑے عالی نسل گھوڑے تلاش کریں، ان کو بڑی عمدہ قسم کی گھاس کھلائیں؟ تو یقیناً یہ تشریح نہیں ہوگی، چونکہ آج بیٹل فیلڈ کسی اور دنیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور آج جو ہے وہ نیوکلیئر فزکس جو ہے وہ اس قدر ترقی کر گئی کہ جس کے پاس ایٹمی اثاثہ جاتے ہیں وہ لیڈ کرے گا. تو آج دنیا بدل گئی، لیکن حکم خداوندی تو اسی طرح ہے کہ تم جہاد کے لیے اپنے گھوڑے تیار رکھو. تو اس کی تشریح کیا ہوگی، اس کی تفسیر کیا ہوگی؟ سادہ لہجے میں کہوں تو قرآن یہ کہہ رہا ہے اے مسلمانوں اپنی نیوکلیئر فزکس کی لیب کو آباد رکھنا، تم کبھی بھی اس کو الگ نہ سمجھنا. تو مجھے بتائیں یہ قرآن اتنا واضح ہے. ہمیں تو حضور نے فرمایا نا التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء یوم القیامہ، سچے اور امانت دار تاجر کل نبیوں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں. تو مجھے بتائیں کوئی دنیا دار کا کام ہو سکتا ہے کہ وہ انبیاء کے ساتھ کھڑا ہو؟ کاروباری شخص جو ہے وہ تاجر ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں روپے روزانہ کماتا ہے اور اس کی ساری زندگی اسی سے جڑی ہوئی ہے. لیکن اگر دو چیزوں کی وہ ضمانت دے دے، صداقت اور امانت، تو میرے حضور مانتے ہو کل انبیاء کے ساتھ کھڑا کیا جائے. تو مجھے بتائیں کیا کوئی دنیا دار انبیاء کی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو پھر ماننا پڑے گا اس کی وہ تجارت دنیا داری نہیں، وہ عین دینداری ہے. ہمارا بہت بڑا ڈرا بیک یہ ہے کہ ہمارے ہاں عصری علوم پڑھنے والے طلباء بھی محض دنیا تک سوچنے کا مزاج رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم کوئی ادر ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم دین پڑھیں گے اور ہم جو ہے تبلیغ کریں گے یا ہم کوئی اور ایکٹیویٹی کریں گے تو پھر ہمارا دین کا پورشن فل اپ ہوگا، جبکہ ایسا نہیں ہے. آپ اپنے اسی کام کے اوپر فوکس کریں اور اپنی نیت میں پاکستان اور امت مسلمہ کی بقا کی جنگ میں اپنے حصے کی شمع روشن کرنے کا مزاج پیدا کیجئے. آپ کا یہی کام عبادت ہے اور آپ کا یہی کام ملک و ملت اور امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا پیغام خیر لے کر آئے گا. لیکن ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم لوگ دو مختلف خانوں میں چیزوں کو دیکھ کر الگ الگ زور لگا رہے ہیں. ہم جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، 2 نمبر 10 نمبر 20 نمبر مال بنا کر بیچ کر پھر ہم عمرہ بھی کر آتے ہیں، پھر ہم مٹھائی کا ڈبہ بھی مسجد میں پہنچا دیتے ہیں، اور پھر ہم یتیم بچیوں کے جہیز بھی بانٹ لیتے ہیں. جب سے 2 الگ خانوں میں ہم نے زور لگانا شروع کیا نتیجہ کوئی نہیں آ رہا. نتیجہ تب آئے گا جب ہم جو ہے وہ اپنے اس کام کو ہی عبادت بنا لیں. آپ اور میں اس بات کا عہد کر لیں کہ ہم نے عصری علوم کو پاکستان اور اسلام کی بقا کی جنگ کے لیے اپنے حصے کی شمع روشن کرنی ہے. میں آپ سب کو دعوت پیش کرتا ہوں، اپنی جو ہے وہ کینوس آف تھنکنگ اس کو بڑا کیجیے گا، سوچ کو وسعت دیجیے گا، اور پاکستان اور اسلام کی خاطر
جو ہے وہ آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کر لیجئے. تو یہی کام آپ کی عبادت ہے اور یہی کام اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا مظہر ہوگا. اقبال کے کتنے خوبصورت پیرائے میں افکار ہیں کہ اقبال کہتے ہیں سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. فرماتے ہیں تین باتوں کی تم ضمانت دے دو، صداقت، عدالت اور شجاعت. یہ روٹ پلان ہے جو اقبال نے قوم کو دیا. بغیر تین کاموں کی ضمانت تم دے دو. تمہارے لہجوں میں صداقت ہو، اللہ اکبر، تم شجاعت والے ہو جاؤ، تم عدل و انصاف کے پیرامیٹرز کو پورا کر دو. اقبال فرماتے ہیں تین کام تم کر دو. پھر اقبال کا صیغہ دیکھیں، لہجہ دیکھیں، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اور اسی کو قرآن نے کہا وَأَنْتُمُ الْعَالُونَ، تم ہی کامیاب ہو، تم ہی بامراد ہو، تمہارے ہی سروں پہ عزتوں کے تاج رکھیں گے. لیکن شرط ہماری ہے اِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے. پھر لوح بھی تجھے دیں گے، قلم بھی تجھے پکڑا دیں گے، اور تو جو لکھتا جائے گا وہی تقدیر کا فیصلہ ہوگا. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم سر سے لے کر پاؤں تک، صبح سے لے کر شام تک حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، پوری صداقت کے ساتھ، پوری دیانتداری. دیکھو یہ حضور علیہ السلام کی سیرت ہمیں سکھاتی. یہ آقا کریم علیہ السلام کی سیرت ہے نا، کہ جب حضور علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، ننگی تلواریں لے کر خون کے پیاسے جان کے دشمن بن کے لوگ کھڑے، لیکن میرے حضور کو یہ فکر نہیں ہے کہ یہ لوگ میری جان کے دشمن ہیں، بلکہ فکر کیا ہے، ان کی امانتیں میرے پاس ہیں، وہ ان کو کیسے واپس کی جائے. کن کی امانتیں؟ یار جو ابو جہل سے اتنا مخلص ہے کہ اس کے کہنے پہ تلوار لے کے میرے حضور کے گھر کے باہر آ گیا، وہ اپنی امانت ابو جہل کے گھر کیوں نہیں رکھواتا؟ وہ اپنی امانت ابو لہب کے گھر کیوں نہیں رکھواتا؟ اس لیے کہ وہ جانتا تھا ابو جہل تو دھوکہ دے گا، سونے محمد نے کبھی دھوکہ نہیں دیا. تعلیمات تو یہ تھی تمہارے پاس کسی کافر کی بھی امانت ہے، تم نے اسے ریٹرن کرنا ہے، تمہیں اس کو واپس کرنا ہوگا. اصول تو یہ تھا. اللہ اکبر. یار جس پیغمبر کا پہلا لقب الصادق الامین ہو اور ان کی قوم یہ سوچ رہی ہو، ان کی امت یہ سوچے کہ سچ کے ساتھ کاروبار چلتا نہیں ہے، سچ کے ساتھ سسٹم چلتا ہے. جو کرسیوں پہ بیٹھے محکمہ جات میں، دفاتر میں موجود ہیں، وہ کہتے ہیں باتیں ٹھیک ہیں، باتیں سمجھ بھی آتی ہیں، لیکن جناب اصل میں نظام نہیں چلتا. ہم ابھی تک یہ فیصلہ ہی نہیں کر پائے کہ صداقت اور امانت، سچائی اور دیانتداری کے ساتھ نظام چلتا بھی ہے کہ نہیں. ہمارا بھی یہ کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہوا. جبکہ صداقت میرے اور آپ کے پیغمبر کی تھی، امانت میرے اور آپ کے رسول کا حکم تھا، اور غیر مسلم نے اس کو اٹھا کے پوری دنیا کے اوپر صداقت کے بلبوتے پر دیانتداری کے نور کے ساتھ پوری دنیا میں انہوں نے کام کر کے دکھا دیا. اور ہم ابھی تک بیٹھ کر یہ فیصلہ بھی نہیں کر سکے کہ نظام سانچے سے چلے گا بھی یا کہ نہیں. مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا. ہم جب ان کرسیوں پہ تھے تب بھی ہم گلا شکوا کرتے، جب ہم یہاں آئے پھر بھی گلا شکوا کریں. ہم چھوٹے تھے تو گلا شکوا کرتے تھے، ایم پی اے ٹھیک نہیں، ایم این اے ٹھیک نہیں، وزیر ٹھیک نہیں، سسٹم ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں، وہ ٹھیک نہیں. ہم بوڑھے ہو گئے، ہم پھر بھی گلا شکوے کرتے ہیں. کبھی کبھی گلا شکوا ہو بھی جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن زندگی گلے شکووں کے ساتھ گزار دینا یہ کمزور لوگوں کی نشانی ہے. طاقتور لوگ اپنی راہیں خود ڈیفائن کرتے ہیں. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آئیے اپنے حصے کی شمع روشن کیجئے. صرف یہ روتے رونا سسٹم ٹھیک نہیں، حکومتیں ٹھیک نہیں، ایم پی ایس ٹھیک نہیں، کب تک ہم یہ کریں گے؟ کل آپ بھی اہم ترین شعبہ جات میں جو ہے وہ اپنی خدمات جب پیش کریں گے، میں آپ سے صرف یہ کہتا ہوں جس کام پہ بھی آپ بیٹھیں پوری دیانتداری کے ساتھ کیجیے گا. جس شعبے میں بھی آپ کو اللہ خدمت کی توفیق دے، خیانت نہ کیجیے گا، شارٹ کٹ نہ لیجیے گا. پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری امانتداری کے ساتھ جو ہے تم اپنے کام کے ساتھ مخلص ہو کے کام کرنا. اس کا نتیجہ کچھ اور ہے. ہمارے استاذ المکرم کیا خوب لوگ ہیں. جب وہ ہمیں پڑھایا کرتے تو فرماتے کہ بیٹا صبح 7 بجے سے لے کر 1 بجے تک یہ میرے مدرسے کی طرف سے ٹائم ہے کہ میں نے یہ وقت اپنے طلباء کو دینا ہے. 7 سے لے کر 1 بجے تک یہ میرے مدرسے کا ٹائم ہے، اور اگر اس وقت میں درود شریف بیٹھ کے پڑھوں گا تو میرا وہ درود قبول نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے ادارے کی کمٹمنٹ ہے. یہ 6 گھنٹے میں ادارے سے سیلری لیتا ہوں اپنے بچوں کو پڑھانے کی. ان 6 گھنٹوں میں اگر میں بیٹھ کے درود شریف بھی پڑھوں میرا درود قبول نہیں ہوگا. جب اس معیار کے ساتھ لوگ سوچیں گے تو پھر نتائج بدلیں گے. ایک طالب علم اپنی کرسی پہ بیٹھا وہ سوچے
کہ میرے ماں باپ نے مجھے یہاں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے اور مجھے یہ چند گھنٹے جو میسر ہیں میں پوری دیانتداری کے ساتھ اس میں کام کروں گا، تو پھر نتائج کچھ اور آئیں گے۔ اگر ہم سچائی کے ساتھ کھڑے ہیں، دیانتداری کے ساتھ کھڑے، اللہ اکبر، کیا میرے شیخ پڑھتے وقت سمٹ گیا، میں بات مکمل کر دوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری۔ پوری یاری کیا ہے؟ تم سچ کے ساتھ کام کرتے ہو۔ پوری یاری کیا ہے؟ تم دیانتداری کے ساتھ کھڑے ہو۔ پوری یاری کیا ہے؟ تم 100% رزق حلال کماتے ہو۔ یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لاکھ نالو ایک باری۔ پھر تم لاکھ بار کی تسبیح نہ پڑھو، تم اگر دیانتداری سے کام کر رہے ہو۔ بہنوں اور بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا، اپنی جان سے بھی زیادہ اپنی عفت و اپنی عصمت کی حفاظت کرنا، سر سے لے کر پاؤں تک۔ ماں باپ نے بہت اعتماد کے ساتھ تمہیں اس تعلیمی درسگاہ کی طرف بھیجا ہے، تم رول ماڈل ہو اپنے خاندان کے لیے، تم سوسائٹی میں اپنا کردار ادا کرو۔ میرے استاذ کرم جب ہمیں مائکرو بایولوجی پڑھاتے تھے، ایم فل میں ہم جب پڑھ رہے تھے، تو وہ ایک نصیحت کرتے تھے، میں اس کے ساتھ اجازت دوں گا آپ سے۔ وہ ایک نصیحت کیا کرتے تھے، ہمارے بیٹا جب تم صبح یونیورسٹی میں انٹر ہوتے ہو، تمہارے ہاتھ میں ایک فائل ہوتی ہے، ایک رجسٹر ہوتا ہے۔ روڈ سے گزرتے ہوئے لے مین کو نہیں پتا کہ تم کس شعبے کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہو۔ تم جو ہے وہ فزکس میں ایم فل کر رہے ہو، تم کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کر رہے ہو، چونکہ تمہاری شکل و صورت سے تو نہیں اس بات کا اندازہ لگایا جائے، کسی کو نہیں پتا تم اسلامیات میں پی ایچ ڈی کر رہے ہو۔ لیکن بیٹا میں ایک نصیحت تمہیں کرتا ہوں، اپنی وضاحت، شکل و صورت، چال ڈال، انداز معاشرت اتنا خوبصورت ضرور بنانا کہ بیٹا روڈ سے گزرتا ہوا لے مین جب کالج میں انٹر ہوتے ہوئے بیٹے یا بیٹی کو دیکھے تو اس کے دل میں آرزو پیدا ہو، اگر کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے اتنے باوقار لوگ ہیں تو میں نے اپنی بیٹی کو کالج اور یونیورسٹی تک ضرور بھیجنا ہے۔ اور وہ فساد فرماتے تھے، بیٹا خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری وضاحت، تمہارا لباس، تمہارا اوڑھنا، تمہارا پہننا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دیکھے تو وہ فیصلہ کر لے کہ اگر اس طرح کے تہذیب یافتہ لوگ ہوتے ہیں کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے، تو میں نے آئندہ اپنے لیے، اپنی بیٹی کے لیے فیصلہ، اپنے بیٹے کے لیے یہ نہیں کرنا۔ آپ کو اور مجھے، ہمارے کندھوں پہ ذمہ داری زیادہ ہے۔ جو لوگ آگے چل رہے ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، اگر وہ رستے سے بھٹک گئے تو پچھلا قافلہ لٹ جائے گا۔ تو مجھے اور آپ کو بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ، بڑی دیانتداری کے ساتھ، اپنی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنے حصے کی شمع روشن کرنی ہے۔ لطف یہ ہے کہ ہمارا کردار اور ہمارا اخلاق، ہمارا انداز معاشرت اور ہمارا طرز زندگی اتنا خوبصورت ہو کہ لوگ مثال دیں خاندان میں کہ فلاں کی بیٹی فلاں یونیورسٹی سے ڈاکٹر بنی ہے، دیکھو وہ عصری علوم میں مہارت بھی رکھتی ہے، اور ساتھ میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ نور بھی اس نے اختیار کیا ہوا ہے۔ کمال تو یہ ہے، کوئی مثال دے فلاں کی بیٹی انجینئر ہے، لیکن دیکھو ذرا سر سے لے کر پاؤں تک کس طرح شریعت کے لبادے میں اس نے اپنے آپ کو ملبوس کر رکھا ہے۔ کمال تو یہ ہے کوئی کہے کہ بزنس مینجمنٹ کے اندر بیٹی نے اسپیشلائزیشن کی ہے، لیکن لطف اس بات کا ہے کہ کاروبار کی تعلیم بھی حاصل کی ہے، معاشرے کے اندر روشنیاں بھی بانٹ رہی ہے، اور پورا خاندان کہے کہ ہم ضمانت دیتے ہیں کہ وہ بیٹی جو ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بترائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہی، تو ہمارا تو رول ماڈل وہ لوگ ہیں، ہمارا تو سب کچھ اثاثہ ان سے جڑا ہوا ہے۔ اور اگر ہم مغرب کی نقالی کرتے ہوئے اپنی روح کو بیچ دیتے ہیں، اور ہم بڑے مطمئن، ہمیں انگلش بولنی آتی ہے، ہم بڑے مطمئن ہیں کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے اوپر گھنٹہ گھنٹہ لیکچر دے سکتے ہیں، تو پھر کیا کہا کسی، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ ہمیں پتہ لگ رہا ہے ہم نے مذہب کو اختیار کرنا ہے، اور نہ ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ ہم نے سائنس کو پڑھتے ہوئے کس طرف جانا ہے۔ آئیے، یو آر دا موسٹ امپورٹنٹ پرسنز آف یور فیملی، آپ سب سے اہم ترین لوگ اپنے خاندان کے، آپ کو اور مجھے رول ماڈل بننا ہے۔ اور اتنا خوبصورت عصری علوم اور اسلامی تہذیب، ان دونوں کا خوبصورت امتزاج پیدا کر کے ہم نے لوگوں کو سیرت رسول کریم اور شریعت محمدی کا درس دینا ہے۔ آئیے اپنے عقائد و نظریات سے لے کر اپنے افکار و خیالات تک، اپنے طرز زندگی سے لے کے اپنی بود و باشت کو سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنہری اصولوں کے ساتھ مزین و منور کر لیجئے۔ یہی رخت سفر ہے، یہی منزل سفر ہے، یہی شوق فراواں ہے جو لے کر ہمیں دہلیز
رسول تک پہنچنا ہے. اپنے کام کو چھوٹا نہ سمجھیے گا. کام بڑے تب ہوتے ہیں جب ان کے ساتھ جڑی ہوئی نیتیں بڑی ہوتی ہیں. آپ کیمسٹری میں ہی پی ایچ ڈی کیجئے, آپ فزکس کے اندر ہی ایم فل کیجئے, یہ دین کی ہی تعلیم ہوگی. اگر ہم 100% دیانتداری کے ساتھ ملک پاکستان اور امت مسلمہ کی بقا کے لیے کوشاں ہیں, اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے, اس جگہ کو برکات عطا فرمائے, اس تعلیمی درسگاہ کو اللہ مزید عزتیں, مزید عظمتیں, مزید روشنیوں کا حوالہ بنائے. میں اپنے میزبان عالی مرتبت کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اتنے قیمتی لوگوں کو چند لمحوں کے لیے اس خوبصورت بزم کا حصہ بنتے ہوئے مجھ ناچیز کو بھی یاد رکھا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیقات نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ.